الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ الآخری۔ محترم حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت مجھے آپ حضرات کے سامنے تصوف اور خلافت کے معاملے پر کچھ بات کرنی ہے۔ محترم حضرات، ہندوستان کے اندر ہی نہیں، دنیا میں جو اسلام کو قوت ملی اور خاص طور پر ہندوستان میں وہ تصوف کے ذریعے، پیری اور مریدی کے ذریعے، بیعت و ارشاد کے ذریعے ملی۔ ہمارے یہاں جو ہمارا سلسلہ ہے خلافت کا یا بیعت و ارشاد کا، یا آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی تھے تمام کے تمام اپنے کو کسی نہ کسی پیر، کسی نہ کسی بزرگ کے سپرد کرتے تھے۔ وہ پیر جو صحیح العقیدہ ہو، وہ پیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پیری قبول ہو، صبح سے شام تک کی زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اللہ اور رسول کے مزاج کے مطابق صبح سے شام تک کے اس کے کام ہوں۔ اس طرح سے ہمارے اکابر تھے۔ ہمارے اکابر میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ان اکابر کا تعلق پیری مریدی کا مولانا امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور مولانا امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق میاں جی نور محمد سے تھا۔ اور وہیں پر جا کر کے چاہے بریلوی فرقے کی پیری مریدی ہو اور چاہے دیوبند سے تعلق، مظاہر علوم اکابر مظاہر کا تعلق، اکابر ندوہ کا تعلق، یا ہندوستان کے جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سبھی کے نقشہ اور سبھی کا پیری مریدی کا سلسلہ وہیں جا کر کے ملتا ہے، اور ان سے آگے چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ میں اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے مولانا محمد عثمان صاحب جو محتمم ہیں ہمارے عملہ پور مدرسہ حسینیہ کے، اور وہ ان کو اجازت اور خلافت ملی ہوئی ہے، ہمارے مفتی قربان صاحب اسدی نور اللہ مرقدہ جو مدرسہ حسینیہ جامعہ کے سابق محتمم ہیں، ان کے صاحبزادے اور ان کی بہت مضبوطی کے ساتھ مفتی قربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھائی کی، اور اپنی نگرانی میں اور بہت سے بزرگوں کی نگرانی ان کو حاصل رہی، تب انہیں اجازت ملی، اور اس کے بعد وہ جانے کے بعد وہ مدرسے کے محتمم ہوئے، اور ان سے بھی لوگ جتنے بھی مفتی قربان صاحب سے لوگ بیعت تھے یا اور دوسرے لوگوں سے، جب ان کے پیر دنیا سے گئے تو کچھ لوگ جو ہے طبیعت کو ان کی آمادہ ہوئی، مولانا عثمان صاحب سے بیعت ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی نگرانی بیعت ہونے والوں میں مولانا سفیان صاحب جو ان کے برادر صغیر ہیں اور بہت ہی متواضع انسان ہیں، دل درد مند رکھتے ہیں، صبح سے مدرسہ شام تک کی زندگی وضع قطع کے حساب سے اور ذکر و اذکار کے حساب سے بہت مضبوط نگرانی میں اپنے ان کی مجھائی کرائی، اور تقریباً 2 سال تک مضبوطی کے ساتھ اپنے سپرد، اپنی تحویل اپنی نگرانی میں رکھا۔ ذکر و اذکار کی منزلیں مولانا سفیان صاحب نے
اپنے بڑے بھائی محتمم صاحب مولانا عثمان صاحب کی نگرانی میں طے کی۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو انہوں نے ایک ہفتہ پہلے اجازت دی اور خلافت سے نوازا، اور اس بار گرا کو، خلافت کا جو بار گرا ہے وہ مولانا سفیان صاحب کو خلافت سے نوازا، اور اسی میں احقر کا نام بھی شامل ہے۔ اجازت ملنے والے لوگوں میں محترم حضرات، یہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، چاہے سلسلہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، چاہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، دو سلسلے ہندوستان میں اس وقت بہت مضبوطی کے ساتھ دنیا میں چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے متوسلین، معتقدین آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ اسی طریقے سے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، آج بھی دنیا کے تمام ملکوں میں لوگ ان سے جڑے ہوئے ملیں گے۔ اس وقت جو ہے ہم کو، آپ کو بھی پوری دنیا کے اندر میری یہ درخواست ہے دنیا کے لوگوں سے، خاص طور پر ہندوستان کے لوگوں سے، کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی ایسے پیر کے سپرد کرنا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو، اور جو مضبوطی کے ساتھ صبح سے شام تک کی زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا متبع ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو بھی ہیں بتائے ہوئے اس پر پوری طرح عمل کرتا ہو۔ اس طریقے سے بزرگ تلاش کرنا چاہیے، اور جس بزرگ کی نظر مکان پر نہ ہو، جن بزرگوں کی نظر صبح سے شام تک کاروبار پر نہ ہو، تجارت پر نہ ہو، جن بزرگوں کی نظریں خالص اور خالص مذہبی طور پر پابندی کی طرف ہوں اور مجھائی کی طرف ہوں، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز کی طرف ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گریہ وزاری کی طرف ہو، ایسے بزرگوں سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ آج ہم کو اور آپ کو اس طرح سے پیری مریدی سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، جو چلتے چلاتے بیعت کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے بیعت ہے اور مجلس میں آ گیا تو بیعت کرنے والے کو پوچھنا چاہیے کہ یہ بتائیے آپ کا کسی سے اور پیر سے تو تعلق نہیں ہے، پہلے اگر وہ بتا دے تو اسے کہنا چاہیے کہ آپ جائیے انہی سے اپنی اصلاح کرائیے، اور وہ پیر آپ کے زندہ ہیں ان سے ملتے رہیے۔ نہیں تو ہم آپ جھٹکے میں جو بیعت کر رہے ہیں، اور جو بلا یدن بیدن بیعت کر رہے ہیں، یا جو بلا کپڑے کے بیعت کر رہے ہیں، ایک دھوکہ ہے۔ ہم کو آپ کو اس سے بچنا چاہیے، نقلی پیروں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی تھے جن کا ہم نے نام گنوایا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کا نام آپ کے سامنے ہم نہیں پیش کر سکے، سارے کے سارے کا تعلق صحیح العقیدگی کے ساتھ تھا، اور تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تھا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے اور دوسرے اکابر ہیں، رات رات بھر قرآن پڑھتے تھے، دن دن بھر قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اور میں نے دیکھا مفتی قربان صاحب کے ساتھ میں چلا ہوں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، اور جہاں بھی رات میں قیام ہوتا تھا تو رات کو قیام لیل کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو دن میں بات بولی جاتی ہے اس کو منوانے کا صرف یہ ایک طریقہ ہے کہ رات میں اللہ کے سامنے رویا جائے اور گڑ گڑایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا جائے کہ اللہ میں نے سامنے بات رکھ دی ہے، اور ہدایت دینا، باتیں منوانا، سمجھوانا آپ کا کام ہے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس طریقے سے آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھ لیجئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر 18 سال درس حدیث دیا ہے، اور کبھی کسی حدیث کے بارے میں طلبہ کو شک ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کی تائید کی ہے۔ اسی طریقے سے نکل جاتے تھے پہاڑوں کی کھو میں
اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں بآواز بلند لگاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پورے ملک میں دیکھا ہے کہ سارا دن جو بات کرتے تھے، راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے تھے، بار الہ حکومتوں کی سوچ گڑبڑ ہے، بار الہ عوام کی سوچ گڑبڑ ہے، لوگوں کی سوچ جو ہے آپ کے طریقے کے خلاف جا رہی ہے، سدھارنا آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ کسی طریقے سے ہدایت صحیح راستے پہ، صحیح سوچ پہ، جو صحابہ کی سوچ تھی اس سوچ کے مطابق میری زندگی بھی بنا دے اور ہمارے عوام کی بھی زندگی بنا دے، ہمارے سے جو لوگ رابطے میں ہیں سب کو صحیح راستہ سکھا دے، صحیح راستہ دکھا دے۔ اسی طریقے سے ہم کو اور آپ کو سپرد ہونا ہے، اور اس طرح سپرد ہونا ہے کہ ہم اپنی نکاح بیاہ میں ہم اس طریقے سے صبح سے شام تک کے بچے کی پیدائش ولادت میں یا کسی اور چیز میں کوئی نام تجویز کرنا ہو تو ہم اپنے پیر کو اطلاع کریں۔ کسی نکاح کی تجویز ہے اور بچہ یا بچی پسند آیا ہے تو اپنے پیر کو اطلاع کریں۔ اسی طریقے سے دعا کی درخواست کریں، اور صبح سے شام تک آپ کی کیا مشاغل ہیں، درس و تدریس کا کیسے سلسلہ ہے، جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کی سوچ اس وقت کیا چل رہی ہے، ہم کو اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے پیر سے بتانے کی ضرورت ہے، اپنے پیر کے ہاں، اپنے شیخ کے ہاں وقت دینے کی ضرورت ہے، چاہے رمضان کے مہینے میں وقت دیں یا آپ جو ہے روزانہ قریب ہے تو وقت دیں، یا دور ہے تو مہینے میں 15 دن یا 1 مہینہ کہیں جا کر کے ان کے گرفت میں رہیں، ان کی نگرانی میں رہیں، اور سال بھر کے معمول ہم پوری طرح ان کو واگزار کرائیں، ان کو بتائیں۔ انشاءاللہ ہماری اصلاح، ہمارے گھر کی اصلاح، ہمارے معاشرے کی اصلاح، ہمارے گاؤں علاقے کی اصلاح، سب میں انشاءاللہ تبدیلی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اجازت کے باوجود اپنے کسی بھی ملک کے بزرگ سے اور خاص طور پر اپنے محتمم صاحب اور دوسرے حضرات اکابر سے تعلق رکھنے کی، صحیح تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے اور ہر خراب کارکردگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو صبح سے شام تک یہ احساس ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری صبح سے شام تک کی زندگی کو بار الہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم کو عملی میدان میں آگے آ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات چیت کہنے یا سننے میں کچھ تکلیف پہنچی ہو یا کچھ بات آگے چلی گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ مجھے اس سیاہ کار کو آپ حضرات دعائے خیر میں یاد رکھیں، میں بھی آپ حضرات کو یاد رکھوں گا، اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سالمیت کے سلسلے میں، یکجہتی کے سلسلے میں دعا کریں، اور امن کے سلسلے میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو کرب اور بے چینی ہے اور جو بے دینی کی ہوا ہے، اللہ اس میں تبدیلی پیدا فرما دے، اور صحیح راستے پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی حقانیت کا اور صحابہ کا جو مشن تھا اس پوری کی پوری سوچ پر یقین کرنے والا بنائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔